بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک عبرتناک واقعہ ہمیں بھیجا ہے اور آج ہم وہی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوستو، آج کی اس کہانی کے بارے میں آپ کو پہلے سے کچھ نہیں بتاؤں گی، آپ خود سن کر فیصلہ کیجیے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ایمرجنسی کیس آیا ہے۔ میں رات کو ڈیوٹی دے کر اس وقت بالکل تھک چکی تھی۔ رات کے 4 بج رہے تھے اور میں ہسپتال، جو کہ خالی تھا، اور اکثر ہم لیڈی ڈاکٹر ایک پرائیویٹ روم میں سو جایا کرتی تھی۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے بس 15 منٹ ہوئے تھے۔ میں گہری نیند میں گئی تھی کہ وارڈ بوائے دروازے پر دستک دینے لگا اور دروازے کی نوب گھما کر دروازہ کھول کر کہنے لگا کہ ایک ایمرجنسی کیس ہے۔ سر میں شدید درد تھا اور میری کوفت سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا، تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ یہ کہہ کر اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اپنے سر کو دونوں ہاتھوں سے دبایا جہاں شدت سے درد اٹھ رہا تھا۔ مسلسل 18 گھنٹے کی ڈیوٹی دینے کے بعد میں چند گھنٹے سونا چاہتی تھی، لیکن یہ ایک چھوٹا سا ہاسپٹل تھا، کرزاز کے علاقے میں بنا ہوا تھا۔ اس وقت شاید کوئی بہت ایمرجنسی تھی، ورنہ وارڈ بوائے ہاسپٹل میں چھوٹے موٹے کیس دیکھ لیتے ہیں۔ ہاسپٹل میں اس وقت صرف میں ہی سینئر ڈاکٹر تھی۔ میں نے گہری سانس لی اور واش روم میں جا کر ٹھنڈے پانی سے اپنی آنکھوں میں چھینٹے مارنے لگی، کیونکہ نیند کی شدت کی وجہ سے میری آنکھیں پوری طرح سے بند ہو رہی تھی۔ اسٹیتھوسکوپ اپنے گلے میں لٹکایا اور کمرے سے باہر آ گئی۔ جیسے ہی میں ایمرجنسی وارڈ میں گئی تو مجھے چلانے کی آوازیں آ رہی تھی۔ کوئی مردانہ آواز تھی اور وہ بری طرح سے چیخ رہا تھا۔ میں سمجھی شاید کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے، کیونکہ اکثر ایکسیڈنٹ کیس ایسے ہوتے تھے۔ میں تیزی سے آگے بڑھی اور اس آواز کا تعاقب کرتے ہوئے ایمرجنسی وارڈ میں گئی اور اس بیڈ تک پہنچی جہاں سے اس کے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ ایک نوجوان تھا، یہی کوئی 25-26 سال کا۔ چہرے پر داڑھی تھی اور قد کاٹ بھی اچھا تھا، لیکن چلائے جا رہا تھا، یہاں تک کہ وارڈ بوائے نے بھی اس کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ بظاہر کوئی بھی زخم اور چوٹ نظر نہیں آ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ کیا ہوا ہے اسے؟ کہنے لگا، پتہ نہیں، پیٹ پکڑ کے تڑپے جا رہا ہے۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہارے پیٹ میں؟ میں نے اسٹیتھوسکوپ اپنے کان میں لگایا اور کہنے لگا، بہت درد ہے، اتنا کہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، رات کو کیا کھایا تھا؟ کہنے لگا، چکن کا سالن۔ میں نے کہا کہ اور کیا کھایا تھا؟ درد اس کو اس قدر شدید تھا کہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی تھی۔ ایک مرد ہوتے ہوئے وہ مچھلی کی طرح تڑپا جا رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ اپینڈکس کا درد نہ اٹھ رہا ہو، کیونکہ وہی درد اتنی شدت سے ہوتا ہے۔ لیکن اپینڈکس کا درد دائیں جانب نچلی جگہ پر اٹھتا ہے، لیکن وہ اپنے معدے پہ ہاتھ رکھ کے دبائے جا رہا تھا۔ میں نے وارڈ بوائے سے کہا کہ پین کلر کا انجیکشن منگوا دے۔ وارڈ بوائے کہنے لگا کہ کس سے منگوائیں؟ میں نے کہا، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی تو آیا ہوگا۔ رائٹنگ پیڈ پر پین کلر کی انجیکشن اور چند ادویات لکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا کہ یہ اکیلا ہی ہے اور اس کے ساتھ اور کوئی نہیں تھا۔ وہ شخص پیٹ پہ ہاتھ رکھے دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ میں نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، ایسا کرو، تم لے آؤ۔ وارڈ بوائے ایمرجنسی میں وہاں سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا، آپ لیٹ جائیں، میں دیکھتی ہوں کیا مسئلہ ہے۔ کہنے لگا، مجھ سے بیٹھا نہیں جا رہا، مجھ سے لیٹا بھی نہیں جا رہا۔ وہ اپنے پیٹ کو اپنی دونوں بازوں سے لپیٹ کر دوہرا ہوا جا رہا تھا۔ اتنی شدید درد کہ اس کا چہرہ کبھی سرخ ہونے لگتا تو کبھی درد کی شدت سے اس کے ہونٹ نیلے ہو جاتے۔ کچھ دیر بعد ہی وارڈ بوائے ایمرجنسی روم میں آیا اور میں نے اس سے کہا کہ فٹافٹ سے انجیکشن بھرو حسین، اور اس شخص کے بازو پر لگاتے ہیں۔ میں نے کچھ پین کلر لکھ دی۔ نیند سے میری اب بھی حالت بری تھی۔ میں نے کہا، جیسے اس کا درد تھوڑا کم ہوگا اسے میڈیسن دے کر بھجوا دوں گی، شاید یہ گیسٹرک کا درد تھا۔ اس وقت میرے سر میں شدید درد تھا اور نیند کی خرابی کی وجہ سے میری اپنی طبیعت خراب ہو رہی تھی۔ پین کلر لگاتے ہی وارڈ بوائے نے اس نوجوان کو وہیں پہ بٹھا دیا اور کہنے لگا کہ کچھ ہی دیر میں درد ختم ہو جائے گا۔ میں ایمرجنسی روم سے باہر آ گئی۔ اپنی دونوں کنپٹیاں میں نے پکڑ رکھی تھی جب سامنے سے ہی مجھے ایک اور ڈاکٹر آتی نظر آئی۔ میں نے اسے دیکھ کر شکر کیا۔ میں نے کہا، ڈاکٹر نائلہ، پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے،
میں پچھلے 18 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں، آپ سب کیا۔ میں نے کہا ڈاکٹر نائلہ پلیز، میرے سر میں بہت درد ہے، میں پچھلے 18 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں، آپ سنبھال لیجیے گا، میں اب گھر جانا چاہتی ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، آپ جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر میں اپنے گھر آ گئی اور گھر آ کر میں اپنے بیڈ پر دراز ہوئی تھی اور پھر گہری نیند سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی اور دوپہر کے 2 بج رہے تھے، اب جا کر کچھ نیند میری پوری ہوئی۔ میں نے ملازمہ سے کہا کہ مجھے چائے بنا دو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی اور ڈاکٹر بھی تھی۔ میری منگنی ہو چکی تھی اور شادی 1 سال بعد تھی۔ ابو صبح ہی صبح کالج چلے جاتے کیونکہ وہاں پر لیکچرار تھے اور میری والدہ ہاؤس وائف تھیں۔ ابھی مجھے ہاؤس جاب کمپلیٹ کیے ہوئے 1 سال ہی ہوا تھا اور میں کارساز کے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں بطور ڈاکٹر کام کر رہی تھی۔ اس 3 سالہ سفر میں نے بہت سے کیس دیکھے، لیکن اس نوجوان کا کیس بہت ہی لے کر وہ شخص اپنے گھر واپس جا چکا ہوگا، کیونکہ اکثر ایسے چھوٹے موٹے کیسز آتے رہتے تھے۔ لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ کوئی عام کیس نہیں تھا، ایسا کیس تھا میں نے آج تک اپنی زندگی میں ہوتے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی کبھی سنا تھا۔ بہرحال میں نے ناشتہ کیا اور اپنی والدہ کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہاری ساس کا فون آیا تھا، آج شام کو انہوں نے ملنے کے لیے آنا ہے اور اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم آج ہسپتال نہ جاؤ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ویسے بھی تھک گئی ہوں، میں رات کو ہی جاؤں گی۔ اور میری والدہ مجھ سے کہنے لگی کہ شام کی چائے کا انتظام کر لینا۔ میں نے کہا فکر نہ کرے، میں کر لوں گی۔ یہ کہہ کر میں دوبارہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ سوچ ہی رہی تھی کہ کیا بناؤں اور پھر میرے منگیتر کا فون آ گیا۔ میرا منگیتر میری والدہ کا دور کا کزن تھا، اس لیے اکثر شادیوں میں میری ملاقات اس سے ہو جاتی۔ میرا منگیتر میری والدہ کا دور کا کزن تھا، اس لیے اکثر شادیوں میں میری ملاقات اس سے ہو جاتی۔ جب سے اس کی اچھی جاب لگی تھی تبھی اس نے رشتہ مانگ لیا۔ بہرحال اس میں کوئی بھی بظاہر ایسی برائی نہ تھی کہ میری والدہ کو اعتراض ہوتا، لیکن میرے منگیتر کو میری ڈیوٹی سے بہت اعتراض رہتا تھا۔ کہتا تھا کہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی بہت ٹف ہوتی ہے اور دن اور رات پتہ ہی نہیں چلتا کب ڈیوٹی کے لیے بلا لیا جاتا ہے۔ میں نے کہا یہ تو ہے اور تمہیں یہ سمجھنا پڑے گا، لیکن وہ کہتا تھا کہ شادی کے بعد شاید میں تم سے یہ سب کام نہ کرواؤں۔ میں نے کہا فراز، میں کبھی بھی گھر پر نہیں بیٹھ سکتی۔ ایک ڈاکٹر بننے کے بعد مجھ پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جاتی ہے کہ میں مسیحا بن کر دوسرے لوگوں کا علاج کروں۔ وہ کہتا تھا کہ تمہاری اپنی لائف ڈسٹرب ہو جائے گی۔ ہمارا ویو تو کسی بات پر اختلاف نہیں ہوتا تھا، لیکن جب بھی اس موضوع پہ بات ہوتی وہ مجھے یہی کہتا کہ تم چھوٹا کلینک کھول لینا جہاں پر 2-3 گھنٹوں کی ڈیوٹی دینا۔ لیکن میں یہی کہتی کہ مجھے ہسپتال میں کام کرنا ہے کیونکہ اصل تجربہ وہیں پہ ہوتا ہے۔ میں اپنے پروفیشن میں مزید آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ پہلے تو میری خواہش تھی کہ میری زندگی میں میرا ہمسفر کوئی ڈاکٹر بنے تاکہ میری بات کو سمجھ سکے، کیونکہ ڈاکٹر ہی ڈاکٹر کی ذمہ داریوں کو اچھے طریقے سے سمجھ سکتا ہے۔ لیکن فراز جاب کرتا تھا۔ ابھی اس کی کال آئی تو کہنے لگا کہ امی کے ساتھ میں بھی آؤں گا۔ میں نے کہا کہ اچھا، تو پھر کیا کھاؤ گی؟ میں تمہاری پسند کا کچھ بنا لیتی ہوں۔ میری اتنی سی بات پر وہ مسکرانے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے بریانی بہت پسند ہے، ایسا کرو بریانی بنا لینا۔ میں نے کہا تمہاری امی تو شام کی چائے پہ آ رہی ہیں۔ کہنے لگا لیکن میں تو تمہارے ہاتھ کی بریانی کھانے آ رہا ہوں۔ پھر ہم ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ پھر وہ مجھ سے کہنے لگا کہ شام کی چائے کے بعد میری والدہ دیر تک تمہاری والدہ کے ساتھ بیٹھنے کا ارادہ ہے، پھر ہم دونوں لانگ ڈرائیو پر جائیں گے اور کافی ٹائم ہو گیا، تم اتنی زیادہ بزی رہنے لگی ہو کہ ٹائم ہی نہیں ملتا۔ میں نے کہا کہ اوکے ڈن۔ فراز سے بات کرنے کے بعد میں نے کچن کا رخ کیا اور شامی کباب بنائے، بریانی بنائی اور ساتھ میں تھوڑا سا پاستا بھی بنا لیا۔ جب اس کی والدہ آئی تو میں نے ایک خاص اہتمام کیا تھا۔ فراز بھی ساتھ آیا اور ابھی ہم کھانا کھا ہی رہے تھے کہ جب ہسپتال سے فون آ گیا۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگی کہ ڈاکٹر عالیہ، آپ کو ابھی آنا پڑے گا۔ جس مریض کو آپ نے رات کو انجیکشن لگایا تھا اس کی حالت بہت زیادہ بگڑ گئی ہے۔ آپ نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا، جب سے آپ گئی ہیں وہ تڑپے جا رہا ہے اور اب اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے۔
یہ سن کر تو میں ڈر گئی۔ میں نے کہا میں نے جسٹ پین کلر لگایا تھا۔ کہنے لگی آپ آئیں یہاں پر، یہ کیس کافی کریٹیکل ہو گیا ہے، میں اکیلی ہینڈل نہیں کر پا رہی اور سر بھی بہت غصہ ہو رہے ہیں۔ میں نے کہا کہ وہ وارڈ بوائے نذیر کدھر ہے؟ کہنے لگی کہ وہ تو تمہارے جاتے ہی چلا گیا تھا اور فون بھی بند ہے، اور اس کی فائل میں وہ پرچی بھی غائب ہے جس پر تم نے انجیکشن لکھے تھے۔ ہمیں تو کچھ نہیں پتا کہ تم نے کیا ٹریٹمنٹ کیا تھا۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ نوجوان ابھی تک ہسپتال میں ہوگا، میں تو سمجھی کہ پین کلر سے اس کا درد ختم ہو گیا ہوگا اور اب تک تو وہ گھر جا چکا ہوگا۔ وہ کہنے لگی کہ جلدی پہنچو، یہاں بہت زیادہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ میں نے فون بند کیا اور میری ساس کہنے لگی کہ کیا ہوا بیٹا؟ میں نے کہا سوری، میں آپ کے ساتھ زیادہ ٹائم نہیں گزار سکتی، ایک بہت ایمرجنسی کیس ہے، مجھے ابھی جانا پڑے گا۔ یہ سن کر فراز کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ غصے سے اس نے میرے ساتھ لانگ ڈرائیو کا پلان بنایا ہوا تھا، لیکن میں بھی کیا کر سکتی تھی، میری ڈیوٹی ہی کچھ ایسی تھی۔ میری والدہ کہنے لگی اچھا کھانا تو کھاؤ۔ میں بس جلدی بریانی کھا رہی تھی، لیکن فراز نے کچھ نہیں کھایا۔ فوراً سے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ امی آپ یہاں بیٹھیں، میں واپس گھر جا رہا ہوں۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہا ہے، اور میری والدہ کہنے لگی کہ بیٹا ایسے کیسے جا رہے ہیں، کھانا تو کھاؤ۔ مجھے پتہ ہے کہ تمہیں ویسے بھی بریانی بہت پسند ہے، اور صبح سے عالیہ کچن میں لگی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا نہیں بس پیٹ بھر گیا میرا، ویسے بھی عالیہ کو مجھ سے زیادہ اپنے پیشنٹ کی فکر ہے۔ میں نے کہا فراز ایسی کوئی بات نہیں ہے، ایک ایمرجنسی کیس ہے اس لیے مجھے جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے نا جاؤ پھر۔ یہ کہہ کر وہ ڈائننگ روم سے باہر نکل کر باہر جانے لگا۔ میں اٹھ کر فوراً سے اس کے پاس آئی اور میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا پلیز مجھے سمجھنے کی کوشش کرو۔ کہنے لگا کیا ہے یار، کیا تمہاری اپنی کوئی زندگی نہیں؟ کیا ہسپتال میں تمہارے علاوہ کوئی ڈاکٹر نہیں ہے؟ آج میرا اتنا موڈ اچھا تھا اور میں تم سے پلان پہلے ہی بنا چکا تھا، تمہارے نزدیک میری بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ میں نے کہا ایک کیس خراب ہو گیا ہے، اور جو وارڈ بوائے تھا اس نے مجھے انجیکشن لا کر دیا تھا، اس نے نہ جانے پرچی کہاں پھینک دی۔ ہسپتال کے سینئر ڈاکٹر مجھے بلا رہے ہیں، اور ٹریٹمنٹ تو میں نے ہی کیا تھا نا، جس کا ٹریٹمنٹ کیا تھا اس کی حالت کافی خراب ہے، مجھے جانا پڑے گا، پلیز میری مجبوری کو سمجھو۔ ہم پھر کبھی پلان بنا لیں گے، اور پکا میں اس دن کوئی بہانہ نہیں کروں گی۔ اس نے میرے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور کہنے لگا کہ یہ تمہارا روز کا بہانہ ہے، تم جاؤ اور جا کر اپنی ڈیوٹی نبھاؤ۔ غلطی میری تھی، میں نے ڈاکٹر سے محبت کر لی، ایک طرف فراز کی ناراضگی اور دوسری طرف میری ڈیوٹی۔ بہرحال میں نے کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا اور ہسپتال چلی گئی۔ وہ نوجوان تو یوں تھا کہ جیسے مر جائے گا، اس کے پیٹ میں بے حد شدید درد تھا کہ ڈاکٹر بھی سمجھ ہی نہیں پا رہا تھا۔ سینئر ڈاکٹر وہاں موجود ہے، اور ڈاکٹر مجھے کہنے لگے کہ کیا ٹریٹمنٹ کیا ہے آپ نے؟ جب سے آپ گئی ہیں یہ لڑکا تڑپے جا رہا ہے۔ میں نے کہا سر میں نے صرف پین کلر لگایا تھا۔ کہنے لگے کہ کہاں ہے آپ نے جو ٹریٹمنٹ کیا ہے؟ میری بس یہی غلطی تھی کہ میں نے فائل میں کچھ بھی نہیں لکھا تھا، اور نیند کی شدت کی وجہ سے میں بے حال تھی، بس جلدی سے ٹریٹمنٹ کی اور وہاں سے چلی گئی۔ میں نے کہا مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ ایڈمٹ کیس ہے، بس میرا یہ کہنا تھا کہ ڈاکٹر آغا مجھ پر بھڑکنے لگے۔ کہنے لگے کہ آپ اتنی غیر ذمہ دار کیسے ہو سکتی ہیں؟ ڈاکٹر آپ کو احساس بھی ہے کہ آپ نے کتنی بڑی غلطی کی ہے؟ میں بہت پریشان تھی، اور وہ نوجوان درد برداشت کر کے بالکل ہلکا ہو چکا تھا۔ ڈاکٹر کہنے لگے کہ آپ نے اس کے ایڈریس کے لیے کوئی پرچی بنا کر دی تھی تو آپ وہ بنا لیں۔ مجھے لگا معمولی سا درد ہے، لیکن ڈاکٹر مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ ایک اور ڈاکٹر سے کہنے لگے کہ فوراً سے اس لڑکے کا الٹرا ساؤنڈ کروایا جائے، پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے، کیونکہ بظاہر ایسا کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، لیکن اس کو درد بہت زیادہ شدید ہو رہا تھا، اس کی وجہ سے اسے فرق نہیں پڑ رہا تھا، اور دوسرا اس کا پیٹ بہت زیادہ پھولے جا رہا تھا۔ ڈاکٹر کی بات سن کر جب میں نے اس نوجوان کے پیٹ کی طرف دیکھا تو واقعی صبح کے مقابلے میں اب اس کا پیٹ کافی پھولا ہوا تھا۔ جلدی سے اس کا الٹرا ساؤنڈ کروایا گیا
جیسے ہی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. ہمارا تو جیسے دماغ کام سے ہی الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ آئی ہمارے تو ہوش ہی اڑ گئے. ہمارا تو جیسے دماغ کام کرنا چھوڑ گیا تھا. ایسے کیسے ہو سکتا تھا؟ میں دوبارہ الٹرا ساؤنڈ کے ڈاکٹر کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ آپ نے کیا یہ سب ٹھیک سے کیا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بس ڈاکٹر نے الٹرا ساؤنڈ بالکل ٹھیک طریقے سے کیا اور میں پہلی بار تو کسی کا الٹرا ساؤنڈ نہیں کر رہا. میرے پاس روز کے بہت سے پیشنٹ آتے ہیں. میں نے کہا لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کہنے لگی کیا ہوا؟ میں نے کہا کہ جس پیشنٹ کی رپورٹ ہے وہ تو درد سے اس قدر برا حال ہے کہ لگتا ہے اس کے ساتھ کوئی میجر مسئلہ ہے، کیونکہ عام پین کلر کی انجیکشنز اور ادویات اس پہ اثر نہیں کر رہی. وہ درد سے بلبلا رہا ہے اور تڑپ رہا ہے. وہ کہنے لگا کہ ہاں ایک پیشنٹ آیا تھا میرے پاس جو الٹرا ساؤنڈ کے دوران بھی بے حد تکلیف میں تھا. میں نے کہا لیکن اس کے الٹرا ساؤنڈ کی رپورٹ بالکل ٹھیک ہے. اس کا بلڈ ٹیسٹ بھی اب تک جو ہم کروا چکے ہیں کی رپورٹس بھی بالکل ٹھیک آئی ہیں، لیکن درد ہے کہ جانے کا نام نہیں لے رہا. ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. اس پر کوئی بھی دوائی اثر ہی نہیں کر رہی اور وہ تڑپے جا رہا ہے. کل سے یہ مریض ہاسپٹل میں داخل ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی نہیں آیا. جب ہم پوچھتے ہیں کہ آپ کے گھر والے کہاں ہیں تو کچھ بھی نہیں بتاتا، نہ کوئی دوست نہ کوئی بھائی بہن. سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس کا ٹیسٹ ڈسکس کریں کس سے. وہ کہنے لگے کہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے. آخر اس کا کوئی جاننے والا تو ہوگا جسے یہاں موجود ہونا چاہیے. ہمارے لیے حیران کن بات یہ بھی تھی کہ اس مریض کے ساتھ کوئی بھی موجود نہ تھا. نہ اس کے والدین میں سے کوئی موجود تھا اور نہ ہی کوئی بہن بھائی جس سے ہم پوچھتے. میں جب یہ کہتی تھی کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ تو وہ رونے لگتا اور اپنے سر پر زور زور سے ہاتھ مارنے لگتا. وہ کہنے لگا میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے بہت برا کیا ہے. ہم سب پریشان تھے کہ یہ ساتھی اس کا کوئی رشتہ دار یہاں موجود کیوں نہیں تھا. پہلے 24 گھنٹے سے وہ شخص جاگ رہا تھا لیکن نہ تو اس کے موبائل پر کسی کا فون آیا تھا اور نہ ہی کسی نے اس کو خیریت پوچھی. نہ ہی وہ یہ بتا رہا تھا کہ وہ کون ہے. بس گھنٹوں سے ادھر تڑپے جا رہا تھا. نہ اس کے درد کی شدت میں کمی آ رہی تھی اور نہ ہی کوئی دوائی اس پہ اثر کر رہی تھی اور نہ ہی نیند کا انجیکشن. وہ کہنے لگا کہ میں 3 راتوں سے جاگ رہا ہوں اور مجھے کوئی سلا دو، میں بہت پریشان ہوں. مجھے نیند کی دوائیاں دے دو اور انجیکشن لگا دو. مجھے بے ہوش کر دو. میرا دماغ تھک چکا ہے، میں تو پاگل ہو جاؤں گا. کبھی وہ درد کی شدت سے تڑپ کر رہ جاتا. میرے لیے یہ انوکھا کیس تھا جس کی ساری رپورٹس ٹھیک تھی لیکن اس کی تکلیف ایسی تھی کہ جیسے وہ مر جائے گا، لیکن مر بھی نہیں رہا تھا. ڈاکٹر اپنا سر پکڑے بیٹھا تھا اور میں اپنا. میرے سینئر ڈاکٹر آغا کی ایج تقریباً 50 کے لگ بھگ تھی. ڈاکٹر آغا کہنے لگے کہ میں نے اپنے 20-22 سالہ کیریئر میں ایسا کچھ بھی نہیں دیکھا. اس نوجوان کا پیٹ پھول رہا ہے لیکن وجہ سامنے ہی نہیں آ رہی. ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے اس کا پیٹ پھول کر پھٹ جائے گا. اس کی رنگت بالکل کالی اور میلی پڑتی جا رہی ہے لیکن اس کی ساری رپورٹس تو ٹھیک ہیں. جب بھی اس سے پوچھتے ہیں کہ اس کے گھر والے کہاں ہیں تو وہ اپنا سر پیٹنے لگتا ہے. بتاتا ہی نہیں کہ آخر یہ کون ہے، کہاں سے آیا ہے اور اس نے اپنا کریڈٹ کارڈ ایک بہت بڑی رقم نکال کر ہاسپٹل میں جمع کرا رکھی ہے. کہتا ہے کہ بس میرا علاج کر دو، مجھے ٹھیک کر دو. لیکن کیس بھی تو سمجھ آئے نا کہ آخر کیا ہے. اس کے کڈنی کی ساری رپورٹس بھی ٹھیک ہیں، جگر بالکل ٹھیک ہے، اپینڈکس کا درد بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی اور خاص مسئلہ سامنے آ رہا ہے. ہم اس کا علاج کریں تو کریں کیا؟ یہی سوال میرے دماغ میں بھی آ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کے کیا. یہی سوال میرے دماغ میں بھی آ رہا تھا کہ آخر اس نوجوان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے. بہرحال ہم نے اسے نیند کی اور پین کلر کی ہائی ڈوز دے دی. پھر وہ تو درد برداشت کر کر کے بالکل نڈھال ہو چکا تھا. کبھی کہتا کہ اللہ مجھے موت دے دے، میری زندگی کو اس تکلیف سے خلاصی دے دے. ساتھ میں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگتا اور پتہ نہیں کیوں لیکن یہ کیس میرے لیے ایک عجیب سی پہیلی بن گیا. اگلے روز ڈاکٹر نے ہم سے یہی کہا کہ ہم اس مریض سے کہیں گے کہ وہ یہاں سے کسی دوسرے ہاسپٹل میں چلا جائے کیونکہ اس کا کیس ہمارے سر سے بالا تر ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے اور پھر اس کا کوئی بھی بہن بھائی، کوئی رشتہ دار نہیں ہے جس سے ہم یہ کہیں کہ وہ آغا خان سے کینسر کی رپورٹ کروا لیں.
اور یہ شخص اس قابل نہیں ہے کہ خود جا کر اپنا ٹیسٹ کروا سکے۔ ہو سکتا ہے کہ آغا خان ہاسپٹل کی لیبارٹری کی رپورٹ میں ہی اس کی بیماری کی تھوڑی بہت تشخیص ہو سکے۔ تو وہ درد سے بلبلانے لگا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آخر تم بتاتے کیوں نہیں کہ کہاں ہیں تمہارے والدین یا تمہارے گھر والے؟ صرف تم اکیلے ہاسپٹل میں تڑپ رہے ہو اور تمہیں یہاں پر ایڈمٹ ہوئے 3 دن ہو گئے ہیں۔ کوئی تمہیں پوچھنے تک نہیں آیا؟ تمہارے موبائل پر بھی کسی کا فون تک نہیں آیا؟ فون کرو اور اپنے کسی دوست یا اپنے کسی رشتہ دار کو بلاؤ تاکہ ہم کسی سے بات کر سکیں۔ تمہارے کچھ ٹیسٹ ہمیں آغا خان لیبارٹری سے کروانے پڑیں گے کیونکہ ہمیں تمہاری بیماری کی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے، اور اگر تم نے کچھ بھی نہیں بتانا تو تم اس ہاسپٹل سے جا سکتے ہو۔ میں پچھلے 15 گھنٹوں سے یہاں ڈاکٹر آغا ساتھ موجود تھی، خود بھی تھک چکی تھی اور اس شخص کا کیس میری عقل سے بالا تر تھا۔ آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ ایک شخص کی ساری رپورٹس بالکل ٹھیک ہوں، لیکن اس کا پیٹ پھولتا جا رہا تھا۔ وہ درد سے بحال ہو، تڑپ رہا ہو، مرنے کی دعائیں مانگ رہا ہو، کسی اور مہنگے اور بڑے ہاسپٹل جہاں تمہاری بیماری کی تشخیص ہو سکے۔ کہنے لگا کہ ایسا کرے مجھے زہر کا انجیکشن دے دیں، میں ہمیشہ کی نیند سونا چاہتا ہوں۔ میں کئی ہاسپٹل میں جا چکا ہوں، میرا علاج کسی ڈاکٹر کے پاس نہیں ہے، میں اس درد کو سہ سہ کر تھک چکا ہوں جس پہ کوئی بھی دوائی اثر نہیں ہوتی، اور اب بھی وہ درد سے بے حال تھا۔ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ اس کی زبان سے نکل رہے تھے، لیکن یہ سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وجہ کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر آغا سے کہا کہ میں پچھلے 15 گھنٹے سے ڈیوٹی دے رہی ہوں اور بہت زیادہ تھک چکی ہوں، آپ ایسا کریں کہ دوسری ڈاکٹر کو بلا لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ ڈاکٹر آغا نے مجھے گھر جانے کی اجازت دے دی۔ میں گھر آئی تو میری والدہ مجھ سے لڑنے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں ذرا بھی پرواہ ہے کہ تم نے ڈیوٹی کو اپنے سر پہ سوار کر رکھا ہے؟ تم جانتی ہو فراز اور اس کی والدہ ناراض ہو کر گئے ہیں، کل سے میں پریشان ہوں۔ میں نے کہا امی میں اس وقت 15 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آ رہی ہوں، پریشان ہوں۔ میں نے کہا امی میں اس وقت 15 گھنٹے کی ڈیوٹی دے کے آ رہی ہوں، مجھے سکون چاہیے۔ فراز سے میں خود بات کر لوں گی اور آنٹی سے بھی کر لوں گی۔ ایک تو میں ہاسپٹل سے ذہنی طور پر الجھی ہوئی گھر آئی تھی اور آپ یہاں پر آ کر مجھ پر ہی بگڑ رہی ہیں۔ میری والدہ کہنے لگی کہ اب کیا ہو گیا؟ میں نے کہا کہ ایک عجیب و غریب سا کیس ہے، سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ اس نوجوان کا پیٹ پھولے جا رہا ہے، وہ درد سے بلبلا رہا ہے، یہاں تک کہ اپنے لیے موت مانگ رہا ہے، لیکن اس کی رپورٹ ساری کلیئر ہیں، اسے کوئی بھی مرض نہیں، لیکن جس طرح سے وہ درد سے تڑپتا ہے لگتا ہے کہ نہ جانے اس کے اندر کون سی بڑی بیماری ہے۔ ہمیں یہ کیس ہی سمجھ نہیں آ رہا، اور پھر اس کے ساتھ کوئی بھی ایسا شخص موجود نہیں جس سے ہم بات کر سکیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں کہ اپنے گھر والوں کو بلاؤ تو وہ رونے پیٹنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ میرا کوئی نہیں ہے۔ عجیب و غریب قسم کا شخص ہے۔ ایک تو میں وہاں سے دماغ کھپا کر آ رہی ہوں اور اوپر سے آپ بھی مجھ پر شروع ہو گئی ہیں، میری والدہ کہنے لگی اچھا تم آرام کرو اور کھانا کھانا ہے تو بتا دو، میں تمہیں گرم کر کے دے دیتی ہوں۔ میں نے کھانا کھایا اور سو گئی، لیکن میں اس کیس کی وجہ سے بہت زیادہ الجھن کا شکار تھی۔ پھر یہ جاننے کا بھی کچھ تجسس ہونے لگا کہ آخر وہ شخص اپنے لیے موت کیوں مانگتا ہے، وہ کیوں اکیلا ہے؟ ایسا تو نہیں ہوتا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار، کوئی نہ کوئی دوست احباب تو ضرور ہوتا ہے جو ایسے کڑے اور مشکل وقت میں اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ میں نے سوچا کہ اس کا موبائل فون پکڑ کر اس کے کانٹیکٹس میں دیکھوں گی، کسی کو فون کروں گی اور بتاؤں گی کہ وہ شخص یہاں ایڈمٹ ہے، درد سے تکلیف سے بے حال ہے۔ بہرحال میں کھانا کھا کے سو چکی تھی اور اگلے روز میں نے فراز کو فون کیا، جس نے میری آواز سنتے ہی فون بند کر دیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھ سے ناراض ہے اور میں نے اسے دوبارہ کال کی۔ میں کرو تو وہ کہنے لگا کیا سمجھو؟ میں تمہیں کیا سمجھنے کی تمہاری کوئی ذمہ داری نہیں۔ بہرحال اگلے روز اتوار تھا اور میں آغا سر سے کہہ چکی تھی کہ مجھے آج چھٹی چاہیے۔ سر نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ چھٹی لے سکتی ہیں۔ میں نے کافی دن بعد چہرے کی کلینزنگ کی تھی، فیشیل کیا اور پھر تیار ہو گئی۔ میں اپنی والدہ سے بھی کہہ چکی تھی کہ میں فراز کے ساتھ پورا دن گزاروں گی، وہ مجھ سے بہت ناراض ہے، اور میرے والدین فوراً مان گئے۔ انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا کیونکہ وہ جانتے تھے کہ فراز بہت اچھا لڑکا ہے۔ ہمارا ارادہ صرف ریسٹورنٹ میں کھانا کھانے کا اور لانگ ڈرائیو پر جانے کا تھا، اور آج یہ پورا دن میں فراز کے ساتھ گزارنا چاہتی تھی تاکہ اس کی ناراضگی کم ہو سکے۔
میں تیار تھی تو فراز مقررہ وقت پر مجھے لینے آ گیا۔ آج وہ بہت خوش تھا۔ میں اس کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تو وہ کہنے لگا سب سے پہلے ساحل سمندر پر چلتے ہیں اور کھانا بھی وہیں قریب ہی ہوٹل میں کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، آج کا دن ویسے بھی تمہارے نام ہے۔ تم کچھ دیر گیلی ریت پر چہل قدمی کرتے ہوئے باتیں کرنے لگے۔ اسی وقت میرے سینئر ڈاکٹر آغا کا فون آ گیا اور وہ کہنے لگے کہ اس مریض کی حالت بہت خراب ہے اور ڈاکٹر روبینہ کو اچانک سے جانا پڑا ہے۔ اس کے والد کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو آپ پلیز صرف تھوڑی دیر کے لیے آ جائیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، میں ابھی آتی ہوں۔ یہ سن کر فراز مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا تھا۔ میں نے کہا تم بھی میرے ساتھ چلو، بس تھوڑی دیر کے لیے جانا ہے۔ تو وہ کہنے لگا ٹھیک ہے۔ اس بار اس نے کوئی اختلاف نہیں کیا۔ میں اس کے ساتھ جب ہاسپٹل پہنچی تو فراز بھی میرے ساتھ ہاسپٹل کے اندر آ گیا۔ میں سیدھا ایمرجنسی وارڈ میں گئی تھی جہاں پہلے سے ڈاکٹر آغا موجود تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ مجھ سے کچھ رپورٹس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اس مریض کی تھی کیونکہ اس کا کیس میں ہی سنبھال رہی تھی۔ شاید میں نے کہیں رکھ دی تھی اور اب اس کی فائل یہاں موجود نہ تھی۔ میں نے کہا شاید لیبارٹری میں ہے، میں دیکھتی کہ اس مریض کی تھی کیونکہ اس کا کیس میں ہی سنبھال رہی تھی۔ شاید میں نے کہیں رکھ دی تھی اور اب اس کی فائل یہاں موجود نہ تھی۔ میں نے کہا شاید لیبارٹری میں ہے، میں دیکھتی ہوں۔ میں نے یہ دیکھا کہ فراز اس نوجوان کو بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب میں لیبارٹری سے اس نوجوان کی رپورٹس لے کر آئی تو ڈاکٹر اس مریض کو کہہ رہے تھے کہ جب تک تم ہمیں سب کچھ سچ نہیں بتاؤ گے ہم تمہارا کوئی علاج نہیں کر سکتے۔ آخر تم بتاتے کیوں نہیں ہو کہ تمہارا کوئی رشتہ دار بھی ہے کہ نہیں؟ ہم تمہارے نوکر تھوڑی ہیں کہ لیبارٹری سے جا کر رپورٹ بھی ہم لے کر آئیں اور تمہاری دوائیاں بھی ہم تمہیں لا کر دیں۔ یہاں کا اسٹاف صرف کام کے لیے ہوتا ہے، ایک مریض کے پیچھے لگنے کے لیے نہیں ہوتا۔ میں نے وہ ساری رپورٹس ڈاکٹر آغا کو دی۔ انہوں نے ایک نظر رپورٹ دیکھی اور کہنے لگے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ میں کیا کروں۔ نہ یہ مریض ہماری جان چھوڑتا ہے اور نہ اس ہاسپٹل سے جانے کو تیار ہے، اور نہ ہی اس کا کوئی ملنے والا اس کو دیکھنے کے لیے آنے کے لیے اس کو جاننے والے کا نمبر ضرور موجود ہوگا۔ آپ اسے کال کریں کیونکہ اب اس کا پیٹ اتنا پھول چکا تھا جتنا کہ 9 ماہ کی حاملہ عورت کا ہوتا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر اب ہمیں خوف آنے لگا تھا۔ سر نے جب فراز کو دیکھا تو مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا یہ میرے فیانسی ہیں فراز۔ ایک تو فراز اس نوجوان کو حیرت سے دیکھے جا رہا تھا جو میرے لیے حیران کن بات تھی۔ میرے سر نے جب فراز کے سامنے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ہیلو کہا تو وہ بری طرح سے چونکا، پھر لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ وہ پریشان سا ہو گیا، اس کے چہرے پر پسینہ آنے لگا اور میں حیران تھی کہ اسے کیا ہوا۔ پھر اس نے سر سے ہاتھ ملایا۔ میں نے کہا سر میں جاؤں؟ تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ جا سکتی ہیں لیکن پلیز رات کو آپ کو آنا پڑے گا۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے میں آ جاؤں گی۔ میں فراز سے کہا کہ اب چلو، پھر میں ایمرجنسی وارڈ سے واپس آ گئی۔ وہ کہنے لگا یہ نوجوان کون ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، یہی تو ہے وہ جس نے پریشان کر کے رکھا ہوا ہے۔ پچھلے 5 دن سے یہ شخص ہمارے ہاسپٹل میں ہے اور اس کی ساری رپورٹس اب تک ٹھیک ہیں، لیکن یہ درد کی وجہ سے تڑپتا ہے اور اس کا پیٹ پھولتا جا رہا ہے، لیکن اسے کیا مرض ہے ابھی تک ہم سمجھ نہیں پائے۔ اور سب سے انوکھی بات یہ ہے کہ ابھی تک اس نوجوان سے کوئی بھی ملنے نہیں آیا۔ اس کی حالت کچھ ٹھیک نہیں ہے اور اس سے اس کا موبائل مانگتے ہیں تو چھین لیتا ہے۔ کوڈ نہیں بتاتا تاکہ ہم اس کا موبائل کھول کر یہ دیکھ سکیں کہ اس کے جاننے والوں کے نمبر کہاں ہے، کسی کو بتا سکیں کہ یہ ہاسپٹل میں ہے۔ عجیب انسان ہے، جب یہ درد سے تڑپتا ہے تو یقین مانو ہاسپٹل کی در و دیوار تک گونج اٹھتی ہے۔ وہ کہنے لگا کہ یہ میرے آفس میں کام کرتا تھا، پچھلے کئی دن سے نہیں آ رہا تھا اور یہ لڑکا تو بہت نیک اور حافظ قرآن ہے، قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے۔ میں نے حیرت سے فراز کو دیکھا۔ میں نے کہا تم اسے جانتے ہو؟ تو وہ کہنے لگا بہت زیادہ تو نہیں، لیکن یہ پتا ہے کہ یہ حافظ قرآن ہے، 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہے اور کافی نیک لڑکا ہے۔ اس کی حالت دیکھ کر تو میں خود پریشان سا ہو گیا ہوں کہ اسے ہوا کیا ہے۔ میں نے کہا کہ پچھلے 5 دن سے یہ ہاسپٹل میں ہے اور اپنے لیے بد دعائیں مانگتا ہے۔ وہ کہنے لگا میں زیادہ تو کچھ نہیں جانتا، لیکن پچھلے 1 سال سے میں جس فرم میں جاب کر رہا ہوں یہ بھی وہی جاب کر رہا تھا اور کافی محنتی لڑکا تھا۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں سنی اور نہ ہی دیکھی۔
ہمارے اسٹاف میں موجود فیمیل ورکرز بھی ہیں اور فیمیل کولیگس بھی ہیں۔ میں آج تک اس لڑکے کو آنکھیں اٹھا کر بھی انہیں دیکھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ 5 دن سے آفس نہیں آ رہا تو ہمارے باس اس کو کال کر کر کے تھک چکے ہیں، تو یہ فون نہیں اٹھا رہا۔ میرے پاس بھی اس کا نمبر موجود ہے، میں بھی اسے کسی کا فون ریسیو نہیں کر رہا۔ میں نے کہا کہ تم اس کے گھر والوں کو تو جانتے ہو کہ؟ تو وہ کہنے لگا کہ نہیں، کبھی گھر جانے کا اتفاق ہی نہیں ہوا، بلکہ اس لڑکے کی کچھ باتیں بڑی عجیب و غریب سی تھیں۔ میں نے کہا وہ کیا، مجھے بتاؤ۔ تو وہ کہنے لگا کہ ہم سب کولیگ مل کر آپس میں گیٹ ٹوگیدر رکھتے رہتے، کبھی کسی دوست کے گھر چلے جاتے تو کبھی کسی دوست کے گھر، لیکن ایک بار جب ہم نے اس کے گھر جانے کے لیے ارادہ کیا تو اس کے چہرے کی رنگت اڑ گئی اور اس نے صاف منع کر دیا کہ میں تم لوگوں کو کسی بھی ریسٹورنٹ میں دعوت دے دوں گا، لیکن میں اپنے گھر نہیں لے کے جا سکتا۔ وہ کہنے لگا کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کا گھر نہیں جانتا، اس کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا۔ میں نے کہا کہ یہی بات ہے کہ اس کی وجہ سے تو ہم لوگ تھک گئے ہیں، لیکن یہ اپنے بارے میں کچھ بتانے کو تیار ہی نہیں ہے۔ وہ کہنے لگا لیکن یہ ہمارے آفس میں سارے کام بڑی محنت سے سنبھالتا تھا اور پچھلے 5 دن سے نہیں آ رہا۔ یہ تو بالکل ہٹا کٹا تھا۔ میں تو اسے دیکھ کے حیران ہوں کہ 5 دنوں میں اس کی حالت کیا ہو گئی ہے۔ ہم نے تو پچھلے 1 سال سے اسے کبھی کسی بیماری میں مبتلا نہ سنا اور نہ دیکھا۔ اسے تو کبھی نزلہ زکام تک نہیں ہوا، کبھی بخار تک نہیں ہوا۔ ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو ہم تو اس پہ رشک کرتے تھے۔ اس کی صحت تو بہت اچھی تھی، حافظ قرآن ہے، شاید اس لیے ہر بیماری تکلیف سے دور رہتا ہے، لیکن اب میں اس کی حالت دیکھ کر بہت پریشان ہوا ہوں۔ میں نے کہا تم اس سے پوچھو کہ آخر اس کے ساتھ مسئلہ کیا ہے، یہ کیوں اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا؟ ہر وقت روتا رہتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے زہر کا انجیکشن لگا دو، مجھے مار ڈالو۔ میں کئی دنوں سے سویا نہیں ہوں، مجھے ہمیشہ کی نیند سلا دو۔ میری یہ باتیں سن کر فراز بس کہنے لگا کہ میں خود سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ قصہ کیا ہے۔ میں نے کہا کیا تم ہماری کوئی مدد نہیں کر سکتے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں کوشش کروں گا، آفس میں جا کر اس کا پتہ معلوم کرتا ہوں، اس کے گھر جا کر بتاتا ہوں کہ اس کی یہ حالت ہے۔ ہو سکتا ہے جیسے یہ ہمارا فون نہیں اٹھا رہا، اپنے عزیز و اقارب اور والدین کا بھی فون نہ اٹھا رہا ہو، کسی کو پتہ ہی نہ ہو کہ یہ کس حالت میں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر ایسا ہے بھی تو بھی ایسا کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ میں کچھ نہیں بتا سکتا، لیکن میں تو حیران ہوں کہ اس کی یہ حالت ہو گئی۔ یہ تو بہت نیک لڑکا ہے اور اس کی حالت دیکھ کر تو مجھے رونا آ رہا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اس کے ساتھ ایسا کیوں ہوا۔ اب تو فراز بھی کافی سنجیدہ ہو گیا، ہم دونوں سے تو ٹھیک سے کھانا بھی نہیں کھایا جا رہا تھا۔ فراز نے مجھے جلدی میرے گھر چھوڑ دیا اور وہ کافی پریشان تھا۔ میں رات کو پھر سے ہاسپٹل چلی گئی۔ آج تو وہ نوجوان ایسے تڑپ رہا تھا کہ جیسے پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ وہ کہتا تھا کہ میرا پیٹ کاٹ دو اور مجھے جان سے مار ڈالو۔ میں بہت برا انسان ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے ان دونوں کے ساتھ برا انسان ہوں، میں نے اچھا نہیں کیا، میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ہم لوگ اس کی باتیں سن کر پریشان تھے کہ کس کے ساتھ اچھا نہیں کیا۔ ڈاکٹر آغا کہنے لگے کہ اس نے اپنا فون ہمیں دینے کی بجائے توڑ کر پھینک دیا ہے۔ یہ سن کر مجھے بڑا افسوس ہوا۔ آخر وہ کیوں کسی کو کچھ بتانا نہیں چاہتا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ میں اس مریض کے پاس آئی جب وہ پھوٹ پھوٹ کے رو رہا تھا، درد سے بلک رہا تھا، اور وہ کہنے لگا کہ مجھے سکون نہیں ملے گا، میں یوں ہی تکلیف میں رہوں گا۔ میں نے ان دونوں کے ساتھ اچھا نہیں کیا، مجھے اسی کی سزا مل رہی ہے۔ خدا کے لیے مجھے زہر کا ٹیکہ دے دو، میں جینا نہیں چاہتا۔ ایسی باتیں سن کر ہم بڑے پریشان تھے کہ ہم اس کا کیا کریں۔ میں نے کہا آخر تم سچ کیوں نہیں بتا دیتے؟ اگر تم سچ کہہ دو گے تو ہو سکتا ہے ہم تمہارے مسئلے کا کوئی حل کر سکیں۔ ہماری بات سن کر وہ رونے لگا اور اسی وقت مجھے فراز کا فون آ گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اس وقت اس کے گھر پر ہوں، لیکن اس کے گھر پر تالا لگا ہے۔ میں نے آس پڑوس سے پوچھا تو کوئی بھی اس کے بارے میں کچھ بتانے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کیا تم ہاسپٹل آ سکتے ہو؟ تم اس شخص سے پوچھ کے دیکھو، شاید تمہیں کچھ بتا دے۔ یہ بہت تکلیف میں ہے اور ہم نے آج تک ایسا کیس اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جو اس نوجوان کا ہے، اور یہ شدت تکلیف سے تڑپ رہا ہے، لیکن اسے کوئی بھی مرض نہیں ہے۔ ہم کئی بار اس کے ٹیسٹ ریپیٹ کروا چکے ہیں۔ ہمارے ہاسپٹل کے آنر سر آغا ہی تھے جو بہت بڑے ڈاکٹر تھے،
لیکن اتنے ہی ہمدرد بھی تھے، مریضوں کا بہت خیال رکھتے تھے۔ پرائیویٹ ہاسپٹل ہونے کے باوجود بھی انہوں نے فیس بہت کم رکھی تھی، اور اگر کسی کے پاس پیسوں کا مسئلہ ہوتا تو اس کا مفت میں بھی علاج کروا دیا جاتا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ سر آغا نے اس نوجوان کا ابھی تک ٹریٹمنٹ روکا نہیں تھا، ورنہ کوئی اور ہاسپٹل ہوتا تو اسے نکال باہر کرتے کہ مرتا ہے تو مرے، ہم کیا کریں۔ لیکن ڈاکٹر آغا ایسے نہیں تھے۔ بہرحال اس لڑکے کی حالت یہ تھی کہ وہ تڑپے جا رہا تھا، نہ منہ سے کچھ بتا رہا تھا اور نہ ہی اس کی حالت میں کوئی سدھار آ رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں فراز بھی وہاں پہنچ گیا اور فراز کو دیکھ کر وہ حیران تھا۔ پھر اس نے نظریں چرا لی۔ فراز کہنے لگا، دیکھو تم ہمیں بتا کیوں نہیں رہے کہ تم کون ہو اور تمہارا کوئی رشتہ دار بہن بھائی کہاں ہے؟ تم 5 دن سے یہاں پر تڑپ رہے ہو اور باس بھی تمہیں فون کر کر کے تھک گئے ہیں، تم ان کا فون بھی نہیں اٹھا رہے۔ بتاؤ عبدالہادی، مسئلہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ میں بہت برا انسان ہوں، مجھے زہر کا ٹیکہ دے دو۔ بس یہی ایک لفظ تھا جو اب تک وہ اپنی زبان سے ادا کر رہا تھا، لیکن وجہ نہیں بتا رہا تھا۔ فراز کہنے لگا، دیکھو گناہ اور غلطی تو سب سے ہی ہو، بہت برا کیا۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا اور فراز کہنے لگا، جب تک تم ہمیں سچ نہیں بتاؤ گے ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ ابھی بھی ہم نے اسے پین کلر کے ہیوی ڈوزز دیے۔ پھر وہ کہنے لگا کہ میں ایک حافظ قرآن ہوں اور میرے والد اور والدہ نے مجھے حفظ کروانے کے بعد بہت اچھے اسکول میں داخل کروا دیا۔ میں نے بہت اچھی تعلیم حاصل کی، لیکن جس اسکول میں میں پڑھتا تھا وہ او لیولز تھا۔ وہاں پر پڑھنے والے بچے امیر گھرانوں کے بچے تھے اور میرے والدین زیادہ امیر نہ تھے، لیکن پھر بھی وہ اپنی ساری جمع پونجی مجھ پر لگا رہے تھے تاکہ میں ایک اچھے اسکول میں تعلیم حاصل کر کے اچھی جاب کر سکوں۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا اور انہوں نے میری ہر ضرورت اور خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنی ہر خواہش اور ضرورت کو پس پش ڈال دیا۔ میرے والد ایک آفس کے باہر گارڈ کی نوکری کرتے تھے، لیکن میں نے اپنے اسکول میں کسی کو یہ نہیں بتایا کہ میرا باپ ایک گارڈ ہے، ورنہ سب بچے میرا مذاق اڑاتے۔ ماں باپ اچھے نہیں لگتے تھے، کیونکہ ان کا پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا عام لوگوں جیسا تھا۔ مگر جس اسکول میں میں پڑھ رہا تھا وہاں پر امیر لوگوں کے بچے آتے تھے، ان کا اٹھنا بیٹھنا ان کے ماں باپ کی ہائی کلاس سے تھا، اور ان کی انگریزی سے میں بے حد متاثر ہونے لگا۔ میرا جی چاہتا کہ میں کسی کو بھی اپنے ماں باپ سے نہ ملواؤں۔ وہ کہنے لگا کہ پھر وقت ایسے ہی گزرنے لگا۔ میں نے 10ویں جماعت میں ٹاپ کیا اور مجھے ٹرافی مل رہی تھی جو میرے اسکول کی جانب سے مجھے مل رہی تھی۔ اسکول میں سب کے والدین آئے، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو منع کر دیا کیونکہ میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے غریب ماں باپ وہاں پر موجود ہوں۔ میں سب سے یہ جھوٹ بولتا تھا کہ میرے والدین بھی بہت امیر ہیں اور میرے والد باہر کے ملک میں ہوتے ہیں اور والدہ بھی NGO میں آتی جاتی رہتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بڑی بڑی پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ میں سب سے سچائی چھپاتا تھا، جاتی رہتی ہیں، لوگوں کی مدد کرتی ہیں اور انہیں بڑی بڑی پارٹیز میں جانا ہوتا ہے، اس لیے وہ نہیں آ سکتی۔ میں سب سے سچائی چھپاتا تھا۔ سب لڑکے میری جھوٹی باتیں سن کر مجھ پر رشک کرتے کیونکہ میں پڑھائی میں بہت اچھا تھا۔ وقت ایسے ہی گزرنے لگا اور مجھے وہ اپنے ماں باپ سے نفرت ہونے لگی۔ میں بات بات پر ان پر چلاتا اور غصے سے بات کرتا اور انہیں ڈانٹتا۔ اپنا چھوٹا سا گھر اور چھوٹا سا کمرہ مجھے برا لگنے لگا۔ میں نے انتھک محنت کی اور اچھی تعلیم حاصل کرنے کے بعد بہت اچھی فرم میں نوکری بھی کر لی۔ اب میں نے ایک اچھا فلیٹ لے لیا جہاں میں اپنے امیر دوستوں کو اور اپنے آفس کولیگس کو بلا سکتا تھا۔ میرے ماں باپ کو جب پتہ چلا کہ میری اچھی نوکری لگ گئی ہے تو میرے باپ نے گارڈ کی نوکری چھوڑ دی۔ وہ کہنے لگے کہ اب عبدالہادی کمائے گا اور ہم سکون سے بیٹھ کر کھائیں گے، لیکن میرے باپ کا وہی دیسی طریقہ تھا۔ میری ماں بھی ان پڑھ تھی، دونوں ہی امیروں کی طرح اٹھنے بیٹھنے اور کھانے پینے کے آداب نہ تھے۔ حالانکہ میرے والد 5 وقت کی نماز ادا کرتے تھے، میری والدہ بھی روزانہ ہمارے گھر میں کلام پاک کی تلاوت کرتی اور مجھے بھی عادت تھی۔ میں نے آج تک بھی کسی عورت کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا تھا، لیکن میں نے اپنے ماں باپ کو بھی حقارت کی نظر سے دیکھا تھا۔ مجھے لگتا تھا کہ اگر میں اپنے دوستوں سے اپنی ماں کو ملواؤں گا تو وہ مجھ سے دور ہٹ جائیں گے کہ اس کے ماں باپ غریب ہیں، کیونکہ میرے والد سب کو یہ بتاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ انہوں نے ساری زندگی گارڈ کی نوکری کی ہے اور وہ صرف 5 جماعتیں پڑھے ہیں،
اور میں نہیں چاہتا تھا کہ میرے حلقہ احباب میں کسی کو یہ پتہ چلے، اس لیے میں نے اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ لے جانے سے صاف انکار کر دیا۔ میرے والد مجھے حیرت سے دیکھ رہے تھے، میری والدہ بھی رونے لگی۔ وہ کہنے لگی کہ دماغ خراب ہے تمہارا، ہم نے تو ساری زندگی اپنی ساری جمع پونجی تم پر لگا دی تاکہ تمہارا مستقبل اچھا ہو سکے، تم بڑے آفیسر بن سکو، مستقبل اچھا ہو سکے، تم بڑے آفیسر بن سکو، اور آج جب تم ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہو چکے ہو اور اب ہمارا سکون لینے کا وقت ہے تو تم ہمیں چھوڑنا چاہتے ہو۔ میں نے کہا کہ آپ لوگوں کی وجہ سے میرے معاشرے میں عزت ختم ہو جائے گی، میں آپ لوگوں کو کبھی بھی کسی کے سامنے متعارف نہیں کروا سکتا، یہ میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہے۔ میرا باپ تو یوں تھا کہ جیسے سکتے میں آ گیا ہو۔ میں نے کہا کہ میں نے آج تک آپ کو اپنے اسکول کے کسی فنکشن میں نہیں بلایا، صرف اس لیے کہ کہیں لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ گارڈ کا بیٹا تھا۔ میں اپنی بے عزتی نہیں کروا سکتا، میرے امیر دوستوں میں کافی عزت ہے۔ یہ سن کر میرے ماں باپ چپ چاپ بیٹھ گئے اور اسی بوسیدہ سے پرانے سے گھر میں جہاں کی دیواریں سیلن زدہ تھیں، لگتا تھا کہ یہ دیواریں کبھی بھی گر جائیں گی۔ وہ کہنے لگے کہ واقعی عبدالہادی تم تو کافی امیر ہو گئے ہو، اتنے امیر کہ تمہارے سامنے تمہارے ماں باپ تمہیں فقیر اور غریب نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا، جاؤ جا کے کامیابیاں سمیٹو۔ میرے ماں باپ رو رہے تھے لیکن میرے دل پر ان کے آنسوں نے ذرا بھی اثر نہ کیا، اور اس کے بعد وہ یہ کہنے کے بعد پھوٹ پھوٹ کے رونے لگا۔ وہ کہنے لگا کہ میں اپنے نئے گھر میں آ گیا اور میں نے ہر چیز نئی اور قیمتی خریدی، اپنے پورے گھر کو سجایا۔ مجھے ذرا بھی اپنے ماں باپ کا خیال نہیں آیا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان کو مہینے کا خرچہ بھیج دیا کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ بالکل روئے جا رہا تھا کہ اس کے منہ سے الفاظ ادا نہیں ہو رہے تھے۔ وہ کہنے لگا 2 مہینے بھی نہیں گزرے تھے کہ اس بوسیدہ گھر کی چھتیں گر گئی، میرا گھر تباہ ہو گیا اور میرے ماں باپ اس ملبے کے نیچے اپنی زندگی کی بازیاں ہار گئے۔ اس دن میں اپنے باپ کے لیے رویا تھا، مجھے لگا جیسے انہوں نے مجھے معاف نہیں کیا اور مجھے معاف کیے بنا ہی وہ مر گئے، منو مٹی تلے چلے گئے، اور کبھی ایسے لگتا تھا کہ ان کی موت کا ذمہ دار میں ہوں۔ مجھے چین نہیں آتا تھا۔ ساری زندگی میرے باپ نے محنت کی، خون پسینہ بہایا، لیکن مجھے کبھی کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی تھی۔ مجھے جس چیز کی ضرورت ہوتی میرے والدین مجھے لا کر دے دیتے، کبھی کبھی تو 18 سے 20 گھنٹے کی ڈیوٹی کرتے تاکہ میری اسکول کی فیس وقت پر بھر سکیں، اور میں نے کیا کیا؟ میں نے اپنی جنت کو ٹھکرا دیا۔ میں 3 دن میں ایک کلام پاک ختم کر لیتا تھا، لیکن میرے دل کو سکون نہیں آتا۔ میں نوافل پڑھتا ہوں لیکن میں چین نہیں پاتا۔ ماں باپ کی نافرمانی کچھ چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور اب میں موت کی دعائیں کرتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ میں جس اذیت اور تکلیف میں ہوں، یہ میرے ماں اور باپ کی سزکیاں اور راہیں ہیں جو مجھے لگ گئی ہیں۔ میری تمام بیٹیوں سے اور بیٹوں سے گزارش ہے کہ اپنے والدین کی زندگی میں ان کی خدمت کریں اور ان کی قدر کریں۔ اس نوجوان کی باتیں سن کر میرے اور فراز کے آنسو بہہ رہے تھے، اور ڈاکٹر آغا شیئر کر رہی ہوں کہ خدا را اپنے والدین کی قدر کیجیے، عبدالہادی کی طرح سے۔ اگر آپ کو ہماری یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری کہانی کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔